اللہ پاک نے تمام انبیاء و رسل میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بلند رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے بے شمار اوصاف حمیدہ عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، چنانچہ سورہ نحل کے اندر جو ارشاد ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، کہ بے شک حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تمام اچھی یعنی پسندیدہ خوبیوں کے مالک، اللہ پاک کے فرما بردار، اور ہر باطل سے اجتناب کرنے والے، اور آپ مشرکین میں سے نہ تھے، ولم یک من المشرکین، اور آپ مشرکین میں سے نہ تھے، شاکرا لانعمہ، رب ذوالجلال نے آپ پر جن انعامات کا انبار لگایا ہوا تھا، شاکرا، آپ ان انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، رب ذوالجلال نے آپ کو منتخب فرمایا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور رب ذوالجلال نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دنیا کے انਦਰ انہیں اچھائی عطا فرمائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک نے بعد والی تمام شریعتوں کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ رکھا۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ خلیل اللہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور یہ یقیناً بہت اعزاز والی بات ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے حبیب ہم نے آپ کو عقائد اور دین کے اصول وہی عطا فرمائے جو ابراہیم کو عطا کیے تھے، تو آپ دین ابراہیم کی موافقت کیجئے اور ہر باطل سے جدا رہیے، اور ہر شرک کرنے والوں میں سے آپ نہ تھے، یعنی نہ ہی وہ کسی باطل کا ساتھ دینے والے تھے اور نہ ہی مشرکوں کے ساتھ رہنے والے تھے، بلکہ ان سے جدا تھے اور شرک کرنے والوں سے بھی جدا تھے۔ اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کے خلیل کے مبارک اسوہ اور پسندیدہ جتنی بھی وہ آپ کی خوبیاں تھیں، آپ کی عادات تھیں، ان کو اختیار کریں۔ قربانی، حج اور دیگر کئی احکامات انہی کے اوصاف حمیدہ کی خوبصورت یادگاری ہیں۔ بلا شبہ ہمارے دور میں بھی خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اختیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ،
آج کے بیان میں انشاءاللہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے ان میں سے چند ایک اوصاف کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کو جو اوصاف عطا فرمائے ان میں جو سب سے پہلا وصف ہے وہ ہے اللہ پاک کی نعمتوں پر، اللہ پاک کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنا۔ اور اس کی تعریف رب تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا خلیل میرے عطا کی ہوئے انعامات پر شکر ادا کرنے والا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے انعامات پر اور اس کے احسانات پر شکر گزار ہو، شکر ادا کرے اور کسی بھی حالت میں ناشکری اور احسان فراموشی نہ کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں اور یہ علماء جو تابعین ان میں سے آتے ہیں اور یہ بہت بڑے محدث بھی تھے۔ چنانچہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد کا نظارہ کرایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو دیکھا نا تو ان میں کوئی وہ تھے کہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو کسی کا رنگ سفید تھا، تو کسی کا رنگ سانولا تھا، کسی کا رنگ کالا تھا، تو کوئی بہت زیادہ امیر تھا اور کوئی غریب تھا، یعنی مختلف کیٹیگریاں تھیں، ہر ایک دوسرے سے جدا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی یہ ترتیب دیکھی نا کہ کوئی کسی صفت کا حامل ہے تو کوئی کسی صفت کا حامل ہے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ تو نے میری اولاد میں یکسانیت پیدا کیوں نہیں فرمائی، یعنی ہر ایک کو یکساں کیوں نہیں پیدا فرمایا کہ ہر ایک ہی امیر ہوتا، ہر ایک ہی گورا ہوتا، ہر ایک کے اندر ہی خوبیاں ہوتی، ہر ایک کے اندر ہی اچھائیاں ہوتی۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی احببت ان اشکرا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے جو نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اب اس کی جو ہے نا اس انعام پر، اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرے۔ تو جس کو رب ذوالجلال نے جو ہے وہ گوری رنگت عطا کی ہے تو اس کو اپنے حسن پر اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کی گوری رنگت نہیں ہے تو اس کو بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اسے گوری رنگت ادا کر کے اس کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ تو گویا کہ آزمائش میں مبتلا نہ کرنا یہ بھی رب ذوالجلال کی جانب سے ایک انعام ہے۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح جس بندے کو رب ذوالجلال نے دنیا کے مال سے نوازا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کے مال کی ریل پیل ہے، نوکر چاکر ہیں، ہر قسم کی فیسلٹیز ہے، پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کے دیے ہوئے انعامات پر اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اور جس کو میرے رب نے فقیر بنایا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس کو دنیا کا مال نہ عطا کر کے جو اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا تھا مال دے کر اس سے اس کو بچا لیا۔ تو یہ بھی گویا رب تعالیٰ کیا ایک انعام ہے، تو اس فقیر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ لہذا بندہ جس بھی کیٹیگری کا ہے، جس بھی وہ ماحول میں رہتا ہے، اس کی جو کوئی بھی پہچان ہے وہ ہر حال میں اپنے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے، جس حالت میں بھی ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندہ اپنے رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہمیں ہمہ وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو کثرت سے نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور
اس قدر آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت نوافل کی وجہ سے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عبادت کو کم کر دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخشنے کا آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، تو اب تو آپ جو ہے وہ اپنی عبادت کو کم کر دیں، کچھ آرام کر لیا کریں۔ میرے آقا نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا فضل کیا ہے، مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے، تو میں اپنے رب کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ جب میرے رب نے میری امت کو بخشنے کا وعدہ کر لیا ہے تو میں اپنے رب کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اب ذرا غور کریں نا، یہ کون ہے؟ یہ مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، جن کے نام پر، جن کی ذات پر ہم جیسے کروڑوں جانیں جو ہے وہ نچھاور ہو جائیں۔ تو ان کا یہ عالم ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، اور اس فضل پر، اس احسان پر کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری امت کو بخش دوں گا، اور یہ خوشخبری حقیقت میں ہمارے لیے ہے، تو ہمارے آقا کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے رب کا ذکر و فکر، اور رات کو سوتے نہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اور جس امت کو بخشنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس امت کا عالم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ان پر گراں گزرتا ہے۔ آج عالم یہ ہے کہ اس مسلمان کے لیے، جس مسلمان کے لیے اس کے آقا نے راتوں کو جاگ جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، یعنی جس نبی نے، جس آقا نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی، جمع و ہبہ کرنے کی دعائیں کی، اس امت کا عالم یہ ہے کہ وہ آج 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی جو ہے وہ کتراتی ہے اور دور بھاگتی ہے، اور اپنے دنیاوی مشاغل میں جو ہے اپنے آپ کو اس نے مشغول کیا ہوا ہے، اور اسی دھن کی دھن میں لگا ہوا ہے، اور اپنی حقیقت سے جو ہے وہ بالکل صرف نظر کیے ہوئے ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، حالانکہ جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن عملاً نہیں جان رہا، عملاً نہیں مان رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے جو اوصاف عطا فرمائے ان میں سے پہلا کیا تھا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا، اور اس کی تعریف رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خوبیوں کے مالک، اپنے رب کے فرما بردار، ہر باطل سے جدا، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے، اور وہ شاکرا لانعمہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان پر انعام تھا، اللہ تعالیٰ کی نے جو ان پر نعمتیں عطا کی تھیں ان کا وہ شکر ادا کرے، شاکرا لانعمہ، شکر ادا کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی دیکھیں فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ میرا خلیل میرا شکر ادا کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری زندگی کا اور ہماری نیچر کچھ عجیب و غریب قسم کی ہے۔ میرے اگر سر کو درد شروع ہو جائے نا، مجھے یہ سر درد تو بڑا یاد ہے، مجھے سر درد ہو رہا ہے، لیکن میرے رب نے کتنی مجھے نعمتیں عطا کی ہیں وہ میں بھول جاتا ہوں۔ میرے رب نے مجھے اتنا صحت مند جسم عطا کیا ہے، ہاتھ عطا کیے، آنکھیں عطا کی ہیں، عقل عطا کی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں پرکھ سکتا ہوں، اتنے انعام ہیں، میں اسے وہ بھول جاتا ہوں۔ مجھے سر درد یاد رہ جاتا ہے کہ میرے سر کو درد ہے، اور اتنی سارے جو انعامات، اتنی ساری جو نعمتیں میرے رب نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں ان کو میں بھول جاتا ہوں، صرف نظر کر دیتا ہوں، اور وہ صرف ایک سر درد جو ہے وہ مجھے یاد ہے، یا ایک بخار جو ہے وہ مجھے یاد ہے، یا کوئی اور کوئی چھوٹی موٹی ٹینشن آ جاتی ہے مجھے وہ ٹینشن یاد ہے، لیکن جو میرے رب نے لاکھوں احسانات مجھ پر کیے ہوئے ہیں ان میں سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ مجھے صرف یہ پریشانی یاد ہے، مجھے صرف یہ ٹینشن یاد ہے، اور میرے رب نے اس کے بدلے میں کتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہوئی ہیں وہ مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا ہر حال میں بندہ جس بھی کنڈیشن میں ہو، سر درد ہے، بخار ہے، وہ کس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنے۔ جب وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا تو رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو ضرور وہ تمہاری نعمتیں اور زیادہ کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا، شکر ادا کرتا ہے
تو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ اب دنیا داری کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی مشکل گھڑی کے اندر اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہمارا ساتھ دے دے، ہماری اس مشکل کو حل کر دے، یا کوئی ایسا مشورہ دے دے، یا کوئی ایسا کام کر دے جس سے ہماری وہ پریشانی دور ہو جائے، ہم ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ اور جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں یار فلاں بندے نے فلاں موقع پر جب میرا کوئی حامی نہیں تھا، جب میرا کوئی مددگار نہیں بن رہا تھا، فلاں بندے نے میری مدد کی تھی، اور وہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ تو ذرا غور کرنا چاہیے نا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے پر کتنے احسانات کرتا ہے، کتنے انعامات کرتا ہے، تو ہم اپنے رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ جب کسی ایک پریشانی کے وقت جب وہ ہماری مدد کرتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے، تو جو رب ہمیں دن بھر میں اتنے انعامات سے نوازتا ہے، اتنی نعمتیں ہم پر نچھاور کرتا ہے، تو اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم میں سے ہر بندے کو غور کر لینا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اوصاف میں سے ان کی ایک صفت تھی کہ وہ اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور دوسری جو صفت رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ تھی حلم، جسے ہم اپنی زبان میں برداشت بھی کہتے ہیں، قوت برداشت، بردباری، یعنی اپنے نفس کو اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی نہیں ہونے دینا، اپنے نفس پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اپنی عقل کو اپنے دل کو کنٹرول رکھنا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہ کرنا۔ یہ انبیاء کرام کی صفات میں سے ہے کہ وہ حلیم، اور رب تعالیٰ سب سے بڑا حلیم ہے، رب تعالیٰ سب سے بڑا حلیم ہے، سب سے بڑا بردبار ہے۔ تو بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی، اپنے انبیاء کرام کی اور اپنے رب کی اس خوبی کو، اس صفت کو، اس عادت مبارکہ کو اپنی ذات پر نافذ کرنا چاہیے۔ اچھا ذرا غور کریں نا، یقین جانیے صرف تھوڑی سی بے صبری کی وجہ سے، تھوڑی سی بد کلامی کی وجہ سے، تھوڑی سی قوت برداشت نہ کرنے سے ہم بعض اوقات بہت بڑے نقصانات میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ہم نقصانات کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم اپنے نفس، اپنے دیگر معاملات میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی فیلڈ میں اگر ہم دیکھیں، کتنے ایسی وارداتیں، کتنے ایسے حادثے صرف تھوڑی سی برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ پیش آتے ہیں۔ ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر بھی کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے کسی دکاندار کے سامنے کوئی موٹر سائیکل والا آیا، اس نے آ کر بائک لگا دی، اب وہ دکاندار جو ہے وہ غصے سے بولے گا چلو ہٹاؤ یہاں سے، میرا گاہک آتا ہے یہاں پر۔ اچھا اس نے غصے سے بولا، آگے جو صاحب تھے بائک والے وہ بھی اس سے اپنا ایک ہاتھ آگے ہوں گے، وہ پھر پتہ کیا کرتا ہے، وہ ادھر ہی جناب بائک کو بند کرتا، چابی نکالتا ہے، تو ماں دا بچہ تو ہٹا کے بکھا۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، اور کئی بار اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں ہم نے دیکھے ہیں ہو جاتی ہیں، یعنی چھوٹی سی بات پر ایک جملے کو ہم نے برداشت نہیں کیا، اور اس کے بعد ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑا، بعض اوقات قتل تک بات چلی جاتی ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم ذرا غور کریں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، جب ہم اس کو برداشت نہیں کرتے وہی بہت بڑے حادثے کا سبب بن جاتا ہے، اور جب بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ اس وقت سوچتا ہے کاش یار میں اس کی بات سن لیتا، صرف نظر کر دیتا، انسنی کر دیتا، تو آج یہ موقع نہ آتا، یہ وقت مجھ پر نہ آتا۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام کی اس صفت کو بھی اپنانا چاہیے، اور یہ بہت زبردست صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے، یقین جانیے یہ ایک ایسی خصلت ہے، اگر ہم میں سے ہر بندہ اس کو اپنا لینا، ہم میں سے ہر بندہ اس کو اپنا لے، ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ آج ایک چھوٹے سے فرض لے کر، ایک چھوٹے سی دکان، ایک چھوٹی سی جگہ سے لے کر اوپر تک دیکھ لیں، پورے ملک کی ہمارا جو لٹریچر ہے اس میں دیکھ لیں آپ، ہر جگہ پر انا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، ہر جگہ پر انا کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ جس مرضی شعبے کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ہم اپنی گلی کے اندر دیکھ لیں، اپنے محلے کے اندر دیکھ لیں، اپنے شہر کے اندر دیکھ لیں، اپنے صوبے کے اندر دیکھ لیں، ہر سیاسی ماحول دیکھ لیں، ہر طبقہ دیکھ لیں، ہر شعبہ دیکھ لیں، ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ انا کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ صرف کیا ہے، تھوڑی سی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہم ایک دوسرے سے بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر طرف جرائم، ہر طرف خون کی ندیاں بہتی ہیں، اور یہی عالم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیں
کہ کوئی شعبہ نہیں بچا ہوا، کوئی محکمہ نہیں بچا ہوا، ہر بندہ اسی جناب انا کی جنگ میں لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں عام بندے سے لے کر اوپر تک سارے بندے پس رہے ہیں، اور اس کا نقصان ہر بندہ اٹھا رہا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے، ہر بندہ انا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر اسی انا کو بندہ مار دے تو دیکھیں نا ذرا یہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، ہمارا ماحول کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی کتنے ایسے واقعات ہیں کہ صرف تھوڑی سی بے صبری کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصانات جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ تو ہے نجی سطح پر، اوپر سطح پر دیکھیں اب کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے مد مقابل کی چھوٹی سی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے اور ہم اس کو دل میں رکھتے ہیں اور بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کتنی ایسی فیملیاں ہیں، کتنی ایسی برادریاں ہیں کہ جن کی نسلوں سے جو ہے وہ عداوت چلتی آ رہی ہے، دشمنی چلتی آ رہی ہے، ان کا ویر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس دشمنی کے اندر انہوں نے اپنے کتنے جوانوں کو، اپنے کتنے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبروں کے اندر اتار دیا ہے، صرف صبر نہ کرنے کی وجہ سے، یہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اب جس کسی بھی دشمنی کو آپ لے لینا، ان کا آغاز آپ دیکھیں تو چھوٹی سی بات پر آغاز ہوا تھا جس پر قتل ہو گیا، پھر اب جب ایک قتل ہوتا ہے تو پھر اب وہ لائن لگ جاتی ہے، اب وہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، وہی انابازی آ جاتی ہے، اور ہم اپنے معاشرے کو بگاڑتے چلے جاتے ہیں، فیملی کی فیملی، کنبے کے کنبے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی انا سے پیچھے نہیں آتے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ انبیاء کرام کے اوصاف ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی حاجت ہے کہ اگر آج ہم ان اوصاف کو اپنا لیں، یقین جانیے ہمارا معاشرہ بہت زبردست ہو جائے گا، بہت جو ہے وہ خوشگوار ایک ماحول بن جائے گا، اور ہر بندہ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، چاہے ایک مزدور سے لے کر اوپر بڑے بزنس مین تک لے لیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ معاشی رونا رو رہا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یہی کہ انا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ اس انا کی جنگ کے اندر پس رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج میں ایک علامہ صاحب کا کلپ سن رہا تھا، 2 منٹ کلپ تھا، یقین جان واقعی ایسی بات ہے، حقیقت بات ہے، کہتے ہیں ایک وہ دور تھا کہ بکری چرانے والے کو پتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، بی ایس، ایم ایس، ایم اے، پتہ نہیں کون سی انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اور اتنی بڑی ڈگریاں لے کر جب وہ بڑے بڑے عہدوں پر آتے ہیں، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ نہیں، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک چرواہے کو جا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور آج اتنا پڑھا لکھا انسان اس کو نہیں پتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ جب اقتدار کی سیٹ پر آتا بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا، بھول جاتا ہے نا، اتنی بڑی ڈگری حاصل کی، اتنا بڑا علم ہے اس کے پاس، اتنی ساری معلومات ہیں اس کے پاس، بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مسلمان کا سب سے اولین عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے جب ہم میں سے ہر بندہ اس عقیدے پر عملی جامہ پہنائے گا، عملاً جب عمل کرے گا، تو یقین جانیے یہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، یہ ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، اور ہمارے معاشرے کی پھر مثالیں دی جائیں گی، آج بھی دی جاتی ہیں لیکن منفی اثرات میں دی جاتی ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، آج جو ہمارے رویے ہیں یا جو ہمارے کام ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یا جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں ہیں۔ بد سلوکی کرنا اور بد کلامی کرنا، گالی گلوچ، ہاتھا پائی اور اس طرح کی جتنے بھی جرائم ہیں، یہ ہمارا جو ہے شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ان تمام باتوں سے دور رہ کر ایک اچھا اخلاق، ایک اچھا کردار ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنانا تھا۔ افسوس کی بات ہے ہمارے اغیار نے اس کردار کو، اس اخلاق کو اپنایا ہوا ہے، اور آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ یعنی جو کردار، جو اخلاق ہمارے اسلاف کا تھا، آج اغیار نے اس کو اپنا کر وہ ترقی یافتہ بنے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے ان خوبیوں کو چھوڑ کر آج ہم ذلت کا شکار ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ آج ہم اپنے بزرگوں سے دور ہیں، ان کی سیرت سے دور ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دین اسلام کو سمجھیں۔ آج فجر کے نماز کے بعد مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب دعا کیجئے گا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ملک کے حالات کب بہتر ہو جائیں گے؟ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔
صرف میں کہوں ہاں جی واقعی حالات بڑے خراب ہیں، آپ کہیں جی واقعی حالات بڑے خراب ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہو، اپنے آپ کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے، تو کیسے حالات ٹھیک ہوئے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتے بھائی، جب تک ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا۔ جب ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، یہ نظام، یہ ملک بالکل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بدلے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ ملک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ ہمارا یہ جو ماحول ہے یہ خوشگوار ماحول بن جائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے اپنی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔